بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیر کی اہلیہ کا ایم ایل کرانے سے متعلق جو درخواست تفتیشی افسر کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اس سے متعلق فیصلہ تو آ گیا تھا، عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی، لیکن آج تحریری فیصلہ اس کا سامنے آ گیا۔ تحریری فیصلے سے متعلق سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالحسیب خان۔ ان سے جانیں گے کہ اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے۔ اچھا حسیب، یہ بتائیے گا کہ عدالت نے درخواست مسترد کر دی، لیکن مختلف چیزیں ہیں اس میں، جو جبران ناصر ایڈوکیٹ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں عدالت کو یہ کہا گیا کہ تفتیش میں رکاوٹ عدالت نہیں بن سکتی، اور والد جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس لڑکی کا۔ تاہم اس فیصلے میں کیا کہا گیا، تفصیلی ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، اس میں 3-4 اہم نکات ہیں۔ تفتیشی افسر نے سب سے پہلے جو درخواست دی تھی ظہیر کی اہلیہ کے میڈیکو لیگل معائنے کے لیے، اس کا گراؤنڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو پولیس نے پروگریس رپورٹ جو عدالت میں جمع کروائی، اس کے اندر جو ہے وہ خدشے کا اظہار کیا تھا۔ جو ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ہیں ضلع شرقی کے محمد یونس، انہوں نے بھی عدالت میں یہی موقف اختیار کیا کہ پروسیکیوشن کو یہ خدشہ ہے کہ ظہیر کی اہلیہ جب تک ظہیر کے ساتھ موجود رہیں تو اس دوران ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر جو ہے وہ انہوں نے بھی، جو پبلک پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ تفتیشی افسر اور اس موقف کی جو ہے وہ تائید کی۔ جو مدعی ہیں مہدی کاظمی، ان کے وکیل جبران ناصر، انہوں نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ یہ خدشہ موجود ہے کہ جو ظہیر کی اہلیہ ہیں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اسی کے پیش نظر میڈیکل معائنہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک عدالت کے اندر یہ موقف اختیار کیا کہ اس طرح کی صورتحال میں جو متاثرہ لڑکی ہے اس کی رضامندی جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جو نگران ہوتے ہیں، جو اس کے گارڈین ہیں، لیگل گارڈین، ان کی اجازت اور ان کی جو اجازت ضروری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور اسی کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ جو ظہیر کی اہلیہ ہیں، ان کے والد ہیں سید مہدی کاظمی، وہ میڈیکل لیگل معائنے کے لیے جو ہے وہ اجازت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ عدالت کے اقدامات کو بھی جو ہے وہ پر بھی جو ہے وہ اعتراض اٹھایا، اور انہوں نے یہ عدالت میں موقف اختیار کیا کہ تفتیشی افسر کو تفتیش سے روکنا جو ہے وہ مداخلت ہوگی، اور تفتیش میں رکاوٹ کا، یعنی اگر کوئی فریق یعنی عدالت بھی اگر اس کو تفتیشی افسر کو میڈیکل لیگل معائنے سے روکتی ہے تو وہ تفتیش میں رکاوٹ ہوگی۔ دوسری جانب جو ظہیر کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ اس مرحلے پر میڈیکل لیگل معائنے کی درخواست دینا جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ ظہیر کی اہلیہ نے اپنے کسی بھی بیان میں زیادتی کا الزام نہیں لگایا۔ ظہیر کی اہلیہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئیں، انہوں نے وہاں پر بھی بیان ریکارڈ کروایا، پولیس کو 161 کا بیان دیا، جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور میں 164 کا بیان بھی ہوا، لیکن اس تمام تر بیانات میں موقف یہی ہے کہ ظہیر کے ساتھ ان کی شادی جو ہے وہ ان کی اپنی رضامندی سے اور ان کی اپنی ول سے ہے۔ اس مرحلے پر میڈیکل لیگل معائنہ کی درخواست دینا جو ہے وہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح کا میڈیکل معائنہ اور اس کے بعد آنے والی جو رپورٹس ہیں وہ جو ہے وہ جو متاثرہ لڑکی ہے اس کے لیے باعث شرم ہوں گے۔ اس کے علاوہ کیس میں اس سے کچھ مزید حاصل نہیں ہو سکے گا۔ عدالت نے اس موقف سے جو ہے اتفاق کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت چونکہ جو ظہیر کی اہلیہ ہیں وہ عدالتی حکم پر جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی تحویل میں ہیں، تو لہٰذا عدالت جو ہے وہ متاثرہ لڑکی کی جو ہے وہ نگران ہے، اور اسی بات کے نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے جو میڈیکل لیگل معائنے کی درخواست تھی اس کو مسترد کیا، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ چونکہ اس معاملے پر، اس مرحلے پر ڈی این اے کا حصول یا دیگر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں کا خاصی جو ہے وہ تاخیر ہو چکی ہے، لہٰذا اس مرحلے پر اگر کسی بھی طرح کا میڈیکل لیگل معائنہ کروایا جاتا ہے تو اس سے کیس میں کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا، بلکہ نہ صرف لڑکی کے لیے باعث شرم ہوگا بلکہ توہین آمیز بھی ہوگا۔ عدالت نے جو متاثرہ لڑکی ہے ظہیر کی اہلیہ، اس کے انٹرسٹ میں، یعنی اس کے مفاد میں جو ہے وہ تفتیشی افسر کی یہ درخواست تھی، اس کو مسترد کیا ہے اور میڈیکل لیگل معائنہ سے جو ہے وہ روکا ہے۔ جی، یہ تفصیلی بتا رہے تھے عبدالحسیب خان، اور جو بھی اپڈیٹ آئیں گی اس کیس سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی۔ تحریری حکم نامہ سامنے آیا، تاہم
ویڈیوز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے چینل، اور پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.